میں بیساکھیوں کی مدد سے چلتی تھی۔ ایک روز امی کام سے بازار چلی گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے فوراً دروازہ کھولا تو سامنے دودھ والا کھڑا تھا۔ اس نے امی کا پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر آ گیا، مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ کمرے میں بہت گرمی ہو گئی تھی۔ امی بازار جا چکی تھی، گھر میں نہیں تھا۔ عام طور پر تو میری چھوٹی بہن سعدیہ گھر میں ہی ہوتی تھی، لیکن آج وہ بھی امی کے ساتھ ضد کر کے بازار چلی گئی تھی۔ نہ جانے آج مجھے کیا ہوا کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں روکا تھا، بلکہ سامنے سے سعدیہ کیوں گھر سے بھیج دیا تھا کہ اکیلے ہی جا رہی ہیں، کہ جاؤ امی اکیلے ہی جا رہی ہیں، واپسی پر انہیں سامان بھی تھامنا ہوگا، وہ تم پکڑ لینا، انہیں آسانی ہو جائے گی۔ جبکہ میری امی دوبارہ مجھے ٹوک چکی تھی کہ بیٹا کیا ہو گیا جو تم سعدیہ کو گھر سے بھیجنا چاہتی ہو، جبکہ میں نے عام سے لہجے میں کہا تھا کہ آپ کی فکر ہی کر رہی ہوں، اگر نہیں لے کر جانا چاہتی تو مرضی ہے، جبکہ وہ سر جھٹک گئی تھی۔ اللہ تعالی نے مجھے قدرتی حسن سے مالا مال کر رکھا تھا، جو بھی مجھے دیکھتا تو پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا۔ میرے لیے کئی بار رشتے آ چکے تھے، لیکن جب ان لوگوں کو میرا مرض پتہ چلتا کہ میں پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں ہوں تو وہ لوگ انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ میں کئی بار اس دکھ کو سہ چکی تھی، لیکن اپنے لبوں سے ایک آہ تک نہ نکالی۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین تھا، مجھے بھروسہ تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن میرے لیے بھی کسی شہزادے کو ضرور بھیجے گا، لیکن میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ مزدور لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آتے، بلکہ ان کو نوچنے کے لیے درندے آتے ہیں۔ امی سعدیہ کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ میری بیساکھی میرے برابر میں ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں گھر میں سعدیہ نہیں تھی۔ اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی تو مجھے خود ہی اٹھ کر جانا پڑتا تھا۔ میں کبھی کبھی ایسی چیزوں سے گھبراتی نہیں تھی، میں بہت ہمت والی تھی، کیونکہ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے ان بیساکھیوں کے سہارے ہی ساری زندگی گزارنی ہے، تو میں اس چیز کو قبول کر ہی لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب شروعات میں میرے ساتھ ایک بیساکھی دی گئی تب میں بہت روتی تھی، جھنجھلاتی تھی، غصہ کر جاتی تھی، اسے اپنے آپ سے دور پھینک دیتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا تو مجھے حقیقت سمجھ آنے لگی تھی کہ یہی میرا مقدر ہے اور مجھے اس کے ساتھ ہی جینا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان ہوں تو تکلیف تو ہو ہی جائے ہے۔ بعض اوقات آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھیں، دل بھی گھبراتا تھا اور گھنٹوں رو بھی لیا کرتی تھی۔ بس اسی میں زندگی گزر رہی تھی۔ ابھی میں دوسرا مسئلہ پڑھ رہی تھی، اس سے پہلے ہی دروازے پر زوردار قسم کی دستک ہوئی۔ میرا دل اچانک ہی دہل اٹھا تھا کہ اتنی زور سے دروازہ کیوں بجا ہے۔ ویسے ہی میری امی کام سے باہر گئی تھی۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے ہمت کر کے اٹھی اور بیساکھی کو تھاما۔ میرے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ آج ایک بار پھر بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور زمین پر قدم جمائے چلنے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے یہ راستہ طے کیا تھا، کیونکہ جس انداز میں دروازہ بجایا جا رہا تھا مجھے خطرے کی کوئی علامت لگ رہی تھی۔ ابا بھی لشکر لے کر نکلے ہوئے تھے اور امی اور سعدیہ بھی بازار گئی تھیں۔ خدا نہ کرے اگر ان تینوں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا، اور جیسے ہی میں نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے دودھ والا کھڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ شکر کی سانس کھینچی، میں نے بے ساختہ شکر کی سانس کھینچی۔
میرے دل سے اس پہر اپنے ماں باپ اور سعدیہ کے لیے دعائیں ہی نکل رہی تھیں۔ اللہ ان تینوں کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ اگر ان تینوں کو کچھ ہو گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ دودھ والا بولا، تمہاری امی کہاں ہے؟ میں نگاہیں اٹھا کر اس کا تعارف جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے نیچے دھوتی پہن رکھی تھی، جبکہ اوپر ایک لمبا کرتا تھا۔ سر پر رومال باندھا ہوا تھا۔ وہ کافی بدصورت تھا۔ میں نے کبھی کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر ناک منہ نہیں چڑھایا تھا، لیکن اس دودھ والے کو دیکھ کر مجھے عجیب سی گھن آ رہی تھی۔ میں فوراً ہی اپنے دروازے بند کرتے ہوئے بولی کہ امی گھر نہیں ہیں، بازار گئی ہوئی ہیں۔ جب آ جائیں گی تو آ کر ان سے حساب لے لینا، وہ تمہارے بارے میں ہی ذکر کر رہی تھیں۔ میں بول کر جیسے ہی دروازے کو بند کرتی، اس سے پہلے ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ میری بیساکھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس پل ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس نے یہی موقع غنیمت جان کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میری سانس دھڑکنے کے مانند چل رہی تھی، جبکہ وہ مجھے جس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ مجھے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے فوراً ہی غصے سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، چلو دفع ہو جاؤ باہر، نہیں تو شور مچا کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ جبکہ وہ میری بات سن کر بے ساختہ ہنسا تھا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، باہر کوئی نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، پوری گلی سنسان ہو رہی ہے، سب اپنے گھروں میں پنکھے چلا کر سکون کی نیند لے رہے ہیں، اور اب میں تمہارے ساتھ سکون کی نیند لوں گا۔ یہ بات سنتے ہی میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی اس آدمی کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی ہے اور اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں فوراً ہی ہاتھوں کی مدد سے بھاگنے لگی، لیکن اچانک ہی اس نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میری چیخ ایک دم سے نکل گئی اور اس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا تھا۔ وہ بالکل بے قابو ہو رہا تھا، میری جان نکلنے کے قریب آ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اچانک ہی مجھے اپنے کندھے پر بوری کی طرح لاد لیا تھا۔ میری سٹی گم ہو چکی تھی، میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ یقیناً کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ میں اس کو خدا تعالی کا واسطہ دینے لگی، اس کے آگے گڑگڑانے لگی، لیکن وہ بالکل شیطان بن گیا تھا۔ اس پر حیوانیت طاری ہو گئی تھی۔ میں اس کو اس کی بیٹی کا واسطہ دینے لگی تھی، لیکن اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ وہ سیدھا مجھے میرے بستر پر لایا تھا اور جانوروں کی طرح مجھے پٹک دیا تھا۔ میں ہمت کر کے پیچھے سرکنے لگی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور خود کی جانب کھینچتے ہوئے گالیوں بھرے لہجے میں بولا، جانے من کیوں تڑپ رہی ہو؟ اب تو دوریاں مٹا دو۔ جب سے تجھے دیکھا ہے میری تو برداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج تیری امی ابا اور سعدیہ کو جب گھر سے باہر دیکھا تو مجھے یہی موقع غنیمت لگا۔ آج میں تجھے ہر سکھ سے مالا مال رکھوں گا۔ میری جان تو یہ دماغ سے نکال دے کہ تیرے لیے کوئی رشتہ آئے گا اور تجھے شادی شدہ زندگی کا سکھ ملے گا۔ اس لیے میں نے تجھ پر ترس کھایا ہے کہ میں تجھے شادی شدہ زندگی کا سکھ دے ہی دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ اس طرح سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کر رہا ہے کوئی احسان مجھ پر، جبکہ جیسے ہی وہ بستر پر چڑھا میری آوازیں کہیں حلق میں ہی اٹک گئی تھیں۔ میرے ساتھ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی یا مجھے چوٹ لگتی تھی یا کوئی بھی مجھے حلق میں آواز دب کر رہ جاتی تھی، میں اس کو پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی، اور جیسے جیسے وہ اپنی حد تجاوز کرنے لگا تو میں تکلیف کے مارے چیخیں نکالنے کے قریب آ گئی تھی۔ لیکن اس کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل فرعون بن گیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے آگے بھی اللہ تعالی نے بیٹی دی ہے۔ میں نے ایک پل کو آ کر اپنی تمام مزاحمتوں کو چھوڑ دی تھی، کیونکہ اب میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے ایک نظر گھر کی چھت کو دیکھا تھا اور اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی تھی کہ جو جسم اور روح تیرے اس انسان نے برباد کی ہے، میرے مالک تو اس کو معاف نہ کرنا۔ میرے لبوں سے ایک ہی الفاظ جاری تھے۔ اس نے جلدی جلدی اپنا مطلب پورا کیا اور فوراً اپنے کپڑے وغیرہ پہن کر باہر کو بھاگا۔ شاید اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت آ چکا ہے کہ اس کے گھر والوں کے آنے کا ہے۔ جیسے ہی برآمدے میں پہنچا تو ہمارے گھر کا دروازہ کھلا تھا
اور سامنے اس کو اتنا حواس باختہ دیکھ کر میرے گھر والے پہنچ کر رہ گئے تھے۔ واپسی پر ابا ہی امی اور سعدیہ کو بازار لے کر آئے تھے، اور اب ان تینوں نے جب دودھ والے کو ہمارے گھر میں دیکھا اور اس کا لباس بھی بالکل بے ترتیب دیکھا تو میری ماں کی ہوائیں گم ہو گئیں۔ میرے ابا اس دودھ والے کو پکڑتے، لیکن اس سے پہلے وہ آدمی انہیں دھکا دے کر بھاگ گیا تھا۔ میری امی جلدی جلدی میرے کمرے میں آئی تو میں بہت ہی ابتر حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ان کا رونا مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے مردہ نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ سینہ پیٹ رہی تھی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی اور پھر ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور میرے پاس قدم بے قدم چلتی ہوئی آئی۔ مجھے لگا میری ماں مجھے سینے سے لگائے گی، میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دے گی یا مجھے لباس پہنائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ امی نے گھماتا ہوا ایک زوردار تمانچہ میرے سیدھے گال پر رسید کر دیا، جس کی وجہ سے میں ایک طرف کو لڑھک گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو بے یقینی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں 22 برس کی ہو گئی تھی، لیکن آج تک امی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے تو کبھی سخت نگاہوں سے نہیں گھورا تھا، اور آج سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ میرے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہی مقصد تھا نا تیرا سعدیہ کو میرے ساتھ بھیجنے کا کہ تو اپنے عاشق کو گھر بلا سکے۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ تو نے میری عزت کو دو کوڑی کر کے رکھ دیا ہے۔ تجھ جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میری اولاد نہ رہتی۔ لنگڑی تو مر ہی کیوں نہ گئی۔ میں اپنی ماں کے منہ سے ایسی ایسی الزام تراشی سن کر مرنے کی دہلیز پر آ گئی تھی۔ آج سے پہلے میری ماں نے کبھی مجھے لنگڑی کا خطاب نہیں دیا تھا، اور آج وہ اس دو راہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ مجھے کیا کیا بول چکی تھی۔ وہ مجھے اپنا بیلٹ اٹھا کر مارنے لگی تھی۔ میری ہچکیاں بند ہو گئی تھیں۔ مجھے آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ انہیں میرے حال پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ ابھی جو وہ آدمی میرے ساتھ کر کے گیا تھا، اس کے بعد میرا جسم ویسے ہی درد سے چور چور تھا، اور اب اوپر سے ان کا مارنا مجھے بہت تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مار کر تھک گئی تو زبردستی مجھے کپڑے پہنانے لگی اور کمرہ کھول کر چلی گئی۔ جب میگی موت مری تھی، مجھے اپنی ماں کی لگائی ہوئی ضرب سے تکلیف نہیں تھی، مجھے ان کے بولے گئے جملوں سے تکلیف تھی۔ میں نے کبھی خواب نہیں سوچا تھا کہ جس ماں کا نام لے لے کر میں زندگی گزارتی ہوں، وہ ماں مجھ پر اتنی بے یقینی کرے گی کہ سب کچھ ہوتا دیکھتے وہ آنکھیں بند کر لیں گی۔ میں کئی گھنٹے روتی رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ مجھے اب مر جانا چاہیے، اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں اور میں یہاں پر نہیں جی سکتی۔ لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ میری عزت لوٹ لی گئی ہے تو سب مجھے دھتکاریں گے، سب مجھے برا بھلا ہی کہیں گے۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ بنا رہا تھا۔ میں اتنی بیساکھی تلاش کرنا چاہتی تو مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو قابو کیا اور بستر کے سہارے کھڑی ہوئی۔ میری پہنچ سے چھڑی تھوڑی دور ہی تھی، فروٹ باکس میں لگی ہوئی تھی۔ وہ میرا ہی شاید انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ 2 قدم چلنے کی دیر تھی کہ میں منہ کے بل گر گئی تھی۔ میرے گرنے کی آواز سے فوراً ہی سعدیہ کمرے میں بھاگ کر آئی تھی۔ آج سعدیہ کو دیکھ کر مجھے بے
तोहाशा रोना आ गया था। काश मैं सादिया को अमी के साथ ना भेजती, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। कम अज कम सादिया मेरी तो कर लेती, हिफाजत तो कर लेती। अगर हिफाजत न कर सकती तो मेरी अमी को मेरी बेगुनी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। सादिया ने मुझे उठाया और बिस्तर पर बैठा दिया। वो मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, आप परेशान मत हो। मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। मेरी बहन बहुत अच्छी है। आप बस अल्लाह ताला पर तोकल रखें। मेरी बहन बहुत अच्छी है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आप कहती हैं ना, जो लोग अल्लाह से उम्मीद रखते हैं उनके लिए अल्लाह आसानियां पैदा कर ही देता है। तो आप मायूस ना होना। वो महज 12 साल की थी, लेकिन आज वो खुद से भी बढ़कर मालूम हो रही थी। वो अनजाने में ही मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी की राह पर लगा चुकी थी। मैं अंधेरे की तरफ जा रही थी। मैं खुद कुछ ऐसी हराम मौत को गले लगा रही थी, और अगर आज वो कर जाती तो बाद में मेरे लिए कितनी मुश्किलात होते। मुझे मालूम था जो लोग खुदकशी करते हैं वो हर रोज मरते हैं। मेरे दिमाग में भी यही सब कुछ गर्दिश कर रहा था, और मेरे आंसू तो बह रहे थे। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं क्या करना है। मैंने सादिया को अपने गले से लगाया और ज़ारो कतार रो रही थी। इसके सीने में बचा कर भी एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि सादिया मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी आपी ने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। जबकि सादिया मेरी कमर पर धीरे धीरे से हाथ फेरते हुए बोली, पापा मैं जानती हूं मेरी बहन कुछ कर ही नहीं सकती। वो बहुत ही नेक है। आप बस अल्लाह से दुआ करें कि आपको इंसाफ मिल जाए। जबकि मैं फौरन ही उसको अपनी बैसाखी लाने को बोल गई थी, क्योंकि मैं नमाज पढ़ना चाहती थी और सब तमाशों में मेरी जहर निकल गई थी, और अब मैं असर का वक्त गनवाना नहीं चाहती थी। सादिया भाग कर गई और मुझे मेरी बैसाखी ला कर दी, जिसको थामकर मैं फौरन ही बात रूम में चली गई। चांदनी थी सादिया खौफ ज़दा हो गई है। वो मेरे कमरे में ही मौजूद रहेगी। मैं दिल से तौबा भी कर चुकी थी कि मैं किसी को भी खुद जैसी हराम मौत को गले नहीं लगाऊंगी। मैंने फौरन ही वजू बनाया और बाहर आ गई। सादिया पहजा से मेरे लिए नमाज और करसी का इंतजाम कर चुकी थी। मैंने फौरन ही अल्लाह ताला के हुजूर नमाज अदा की और इसके आगे हाथ बुलंद करते हुए आंखें मूंद लीं। अब कमरे में सवा मेरे रोने की आवाज के दूसरी कोई आवाज नहीं गूंज रही थी। मैंने रोते रोते अपने परवरदिगार से दुआएं मांगने लगी, या रब्बिल आलमीन, तो शहनशाह का शहनशाह है। तूने कितने मुश्किल काम लोगों की मदद की है। या रब मेरी भी मदद फरमा। मेरी माँ को मुझ पर यकीन आ जाए। मेरे अल्लाह, तो इस इंसान को माफ नहीं करना जिसने मेरी इज्जत को रोंद दिया है। मैं बहुत ही मुश्किल में हूं। अल्लाह तो मेरे लिए आसानियां फरमा दे, मुझे इस अजाब से निकाल दे। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे रब मुझे माफ कर दे। मैं अपने नाकारा गिनाहों की माफी तलब कर रही हूँ। मैं जानती थी वो रब बहुत करीम है, मेरी हर मुश्किल को ठीक कर देगा। सादिया बिल्कुल ठीक कहती थी। मुझे अपने तोकुल की वजह से मैं जीतने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी इस जीत से पहले भी मेरे लिए एक अजाब भरी रात झेलनी है। थोड़ी देर इबादत कर लेने के बाद में आराम करने के गुमान से बिस्तर पर नीम दराज हो गई थी। अमी की मार के निशान मुझे तकलीफ दे रहे थे। अमी की मार तकलीफ दे रहे थे, और फिर मेरा इतना रोना मेरे सर में दर्द का बायस बन चुका था, और मैं जल्द ही नींद की वादियों में खो गई थी। मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद जो सोई थी, उसके बाद
مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا اور میں ایسے ہی نیند کے آغوش میں تھی۔ تھکن کی وجہ سے میں اتنی گہری نیند سوئی تھی تھکن کی وجہ سے میں اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ م- مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ آدھی کوئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اس کا ہاتھ بے باک انداز میں میرے پورے جسم پر گھوم رہا ہو۔ میں فوراً ہی آنکھ کھول گئی تھی۔ اچانک لیکن میں نے اپنے جسم کو بالکل کوئی حرکت نہیں دی تھی۔ میں نے نگاہیں گھما کر بستر کے نیچے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک بار پھر اس تکلیف سے گزروں گی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح میرے حلق میں ہی میری چیخ دب کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ مجھے اپنے رب پر پورا پورا توکل تھا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ کسی بھی طرح میری امی ابا کسی کو میرے کمرے میں بھیج دے یا پھر سعدیہ کو جگا دے، نہیں تو یہ درندہ ایک بار پھر میری عزت لوٹ لے گا۔ وہی دودھ والا ایک بار پھر ہمارے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے آیا تھا۔ اس کو اتنا ڈر خوف نہیں تھا کہ اب اس کے گھر والے بھی موجود ہوں گے اور اس کو یہ کام کرتے ہوئے وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب جنسی خواہش آپ کے سر پر سوار ہو جائے تو آپ کچھ بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی حال ہمارے دودھ والے کا بھی تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے مجھے چھونے کی کوشش شروع کر دی، لیکن جیسے ہی وہ مجھ پر جھکتا، اس سے پہلے میں جتنی مجھ میں ہمت اور طاقت تھی، اس سے چیخی تھی۔ میری چیخ اتنی بلند و بالا تھی کہ وہ خود ایک پل کے لیے ہڑبڑا گیا تھا۔ برابر میں سوئی ہوئی سعدیہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی، جبکہ میری ماں اور ابا بھی فوراً میرے کمرے میں آ گئے تھے، اور اس آدمی کو ایک بار پھر میرے کمرے میں دیکھ کر سب حیران تھے، جبکہ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ جب اس نے سب کو بیدار دیکھا تو اس کی سٹی پٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب سب کچھ بہت مشکل تھا۔ وہ ہاتھ آ چکا تھا۔ میرے بابا نے اسے فوراً ہی گریبان سے تھام لیا تھا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میری ماں بھی ڈنڈا لے آئی تھی اور اس کی بدحالی بنا دی تھی۔ میں گھنٹوں میں سسکیاں رو رہی تھی، جبکہ میری بہن سعدیہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ابا اسے پکڑ کر پولیس اسٹیشن کی جانب لے کر چلے گئے تھے، جبکہ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں۔ میری امی نے ایک شرمندہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور قدم بے قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور بالکل میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں ان سب سے خفا تھی۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا میرے پاس نہیں تھی۔ میں ان کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گلے لگا کر جس انداز میں وہ بولی، اس کے بعد تمہیں میں نے جس حالت میں دیکھا تھا، میں یہی سمجھی تھی کہ تم اس کی پسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ غلط کاری کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ میں نے امی کی جانب دیکھا اور روتے ہوئے بولی، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن مجھ پر داغ بھی تو ہے۔ آپ یہ کیوں بھول گئیں کہ کوئی شخص مجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ میرے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر میری ماں نے زبردستی آنکھیں چھپائی تھیں، جانتی تھیں آنکھیں چھپائی تھیں۔ میں جانتی تھی یہ بات انہیں تکلیف پہنچا چکی ہے، لیکن میں انہیں آئینہ ضرور دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اس لیے میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔
میں ان کی سگی اولاد تھی۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا اور یہی چیز مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ میری امی میرے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی جبکہ میرا دل ایک دم سے لرز اٹھا تھا۔ میں نے فوراً انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا جبکہ وہ میرے سینے سے لگتے ہی زار و قطار رونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی ان کو آئینہ دکھانا، میں ان کی اور باتیں سننا چاہتی تھی، لیکن ان کا میرے آگے ہاتھ جوڑنا مجھے بہت ہی شرمندہ کر گیا تھا۔ ماں کا رتبہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتا ہے اور میں اپنی ماں کو ایسا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابا اس دودھ والے کو سیدھا پولیس اسٹیشن لے کر گئے تھے، وہاں جا کر رپورٹ درج کروائی اور اس کو حوالات کی سیر کروا دی تھی۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ وہاں موجود ایس پی بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے گرفتار کر لیا تھا اور ریپ کے کیس کے چکر میں کافی بھاری چارج لگائے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ضمانت ہونا بہت مشکل تھا، اور اس دودھ والے کے پیچھے آگے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی حمایت کرتا۔ اس کی بیوی نے اس کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ہم نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اگر ہم کچھ بھی کہتے تو ہماری ہی بدنامی ہونی تھی۔ کچھ روز بعد ہی پولیس اس کے دروازے پر آ گئی تھی کہ کورٹ سے آپ کا بلاوا ہے، جبکہ اس کی بیوی نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، تو وہ ایسے کسی بھی معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اس آدمی کا ایسا ہی ہے۔ اور جب اس کی بیوی کے منہوں سے پولیس والوں نے یہ بیان سنا تو وہ فوراً ہی وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا کو سمجھایا تھا کہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن میرے باپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس شخص نے میری بیٹی کی عزت کو روندا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتا، اسے ایسی عذاب کی موت ماروں گا کہ وہ تڑپ تڑپ کر رہ جائے گا۔ اور کچھ روز بعد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی تو اسے 10 سال کی قید سنائی گئی تھی، جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑ رہی ہو، میرے مجرم کو سزا مل گئی ہو۔ میں نے ایک سکون کی سانس کھینچی تھی اور آسمان کی جانب دیکھ کر ایک ہی الفاظ کہے، یا رب مجھے ہمیشہ تجھ پر توکل رکھنا۔